اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑے اہم موضوع پر میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ تاریخ اسلام کا اہم ترین موضوع ہے واقعہ کربلا۔ ایک چیز پر آپ نے غور کیا ہے؟ میرے کئی دوست جو ہیں بڑے یونیورسٹی کالجز کے انٹلیکچوئل لوگ، انہوں نے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا تو میں نے کہا وہ بڑا اہم پوائنٹ آ گیا میرے ذہن میں نے کہا میں اس پر کچھ وضاحت کر دوں۔ ایک ہی واقعہ ہے، واقعہ کربلا ہے، اس سے ایک طبقہ بیان کرتا ہے تو اس کے مختلف نتائج نکالتا ہے، دوسرا بیان کرتا ہے تو اور مختلف نتائج، تیسرا بیان کرتا ہے تو اور مختلف نتائج۔ اچھا، جب ہر ایک کے پاس بیٹھیں تو ہر ایک کے پاس اس کی اپنی دلیل بھی ہوتی ہے۔ اب ہر ایک کے پاس اپنی دلیل ہے، ہر ایک کے پاس ایک اپنا خاص انداز ہے ڈسکس کرنے کا، مختلف نتائج نکال دیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ یعنی ابھی آپ سوشل میڈیا دیکھیں، آپ ایون کہ کتابوں کو اٹھا لیں، ایک بندے نے کتاب لکھی ہے، اسے اور نتیجہ نکالا ہے، دوسرے نے کتاب لکھی ہے، اس کو حق و باطل کا مارکا قرار دیا ہے، تیسرے نے کتاب لکھی ہے، اس کو ایک اتفاقی حادثہ قرار دیا ہے۔ پھر ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں جی یہ اپنا اس میں قصور جو ہے وہ یزید کی بجائے دوسری امام حسین علیہ السلام کی طرف کا نکال دیتے ہیں۔ تو یہ فرق کیوں ہے جب یہ واقعہ اتنا ظاہر و باہر تھا؟ تو یہ ایک پوائنٹ سمجھ لیجئے، یعنی واقعہ کربلا کو میں آج انٹلیکچولی سمجھانے لگا ہوں کہ فرق کیوں ہے انڈرسٹینڈنگ میں۔ سب لوگ اس کو سن کے ایک نتیجے پر کیوں نہیں پہنچتے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کو ڈسکس کرنے کے تین تناظرات ہیں۔ جب آپ اس پوری بحث کو سمجھ لیں گے، اس فلسفے کو سمجھ لیں گے تو آپ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے۔ فوراً ایک جملہ سنیں گے تو آپ پہنچ جائیں گے یہ واقعہ کربلا فلاں تناظر میں ڈسکس کر رہا ہے فیضان صاحب، آپ فوراً سمجھ لیں گے۔ ایک تناظر ہے اس کا آفاقی تصورات کا تناظر، قرآن کے جو آفاقی تصورات حق و باطل، جن کا وقت کے ساتھ زمانے کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حق حق ہے، وہ 50 سال پہلے ہو، 50 سال بعد ہو، 1000 سال پہلے ہو، 1000 سال بعد ہو، اور باطل باطل ہے۔ عدل کا قیام ایک آفاقی قدر ہے، حقوق کی فراہمی ایک آفاقی قرآنی قدر ہے، آزادی اظہار رائے کا سلب ہونا یہ ہوا، یہ ایک آفاقی قدر ہے۔ یعنی واقعہ کربلا کا ایک تناظر یہ ہے کہ اس کو آفاقی قدروں کی روشنی میں ڈسکس کیا جائے کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، وہاں پہ ظلم ہوا اور ظلم ہو رہا تھا عوام پر، آزادی اظہار رائے ہونی چاہیے، لیکن یزید کے دور میں آزادی اظہار رائے نہیں تھی، بلکہ یزید سے پہلے جو آخری دور تھا حضرت معاویہ کا، اس میں آزادی اظہار رائے ختم ہو گئی تھی، چونکہ یزید کی بیعت لینے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ جبکہ یہ طرح ہی نہیں ہے اسلامی حکومت میں کہ ایک خلیفہ یا ایک حکمران اپنی موجودگی میں دوسرے کی بیعت لے، یہ ولی عہدی کا کوئی اسلام میں تصور نہیں۔ پھر عدل ایک آفاقی قرآنی قدر ہے، عدل وہاں پہ نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد اخلاقی قدروں کا احیاء ایک آفاقی قدر ہے، اخلاقی قدریں نہیں تھی، محرمات کا لحاظ نہیں رکھا جاتا تھا، شرابیں پی جاتی تھیں، بے حیائی عام تھی، فحاشی عام تھی، سب کچھ عام کر دیا تھا یزید نے۔ حلال و حرام آفاقی قدریں، حلال و حرام کا لحاظ نہیں تھا۔ یہ بہت ساری، اس پر میں سارا کر چکا ہوں تفصیلات۔ حقوق کی فراہمی یہ قرآن کا ایک تصور ہے، وقت کے ساتھ زمانے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن یزید نے وقت اس کو لوگوں کے حقوق غصب کیے، آل رسول کے حقوق غصب کیے، صحابہ کرام کے ساتھ زیادتیاں کی، سب کے حقوق غصب کیے۔ تو یوں اس کو ڈسکس کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو آفاقی قدروں کی روشنی میں ڈسکس کیا جائے۔ میں اکثر جب ڈسکس کر رہا ہوتا ہوں تو اس تناظر میں کر رہا ہوتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے، جب آپ آفاقی قدروں کی روشنی میں ڈسکس کریں گے تو واقعہ کربلا کے حوالے سے آپ ایک طرح کے نتیجے پہ پہنچیں گے۔ اب میں تینوں نتائج، پہلے تینوں چیزیں بتا لوں، پھر تینوں نتائج کا تقابل کروں گا۔ یہ ایک حصہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اب وہ ظاہر ہے ایک سیاسی نوعیت کا معاملہ تھا، حضرت معاویہ کے بعد یزید حکمران بن گیا تھا اور ایک سیاسی نوعیت کا سارا معاملہ تھا۔ اب دوسرا اس کا تناظر یہ ہے کہ اس کو آپ زمینی حقائق اور سیاسی کشمکش کی روشنی میں ڈسکس کریں۔ آپ آفاقی حق و باطل کی قدروں کو چھوڑ دیں۔ کئی لوگ جو اس کو حق و باطل کا واقعہ نہیں مانتے، غامدی صاحب ہیں اور کئی لوگ ہیں نہیں مانتے، وہ اس کو معروضی زمینی حقائق اور جو سیاسی اس وقت کے حقائق تھے اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بس یہ اتفاقاً ماحول بن گیا اور یہ حادثہ رونما ہو گیا۔ ایک یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے اس کو ڈسکس، جو اس کو ڈسکس کرے گا وہ اس حد تک تو مانتے ہیں
کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ظلم ہوا، اہل بیت کے ساتھ ظلم ہوا، لیکن اس بات کو وہ نہیں مانتے کہ کوئی پری پلینڈ تھا، اس کے اندر کوئی بغض و عناد کی معاملات تھا۔ وہ کہتے ہیں یہ صلاحیتوں کی کشمکش تھی، یہ اپنا اس کی تھی کشمکش تھی، آپس میں یہ ہونی ہی ہونی تھی۔ زمینی سیاسی حالات اس طرح کے بن گئے تھے، جس طرح چیزیں واضح نہیں ہوتی تو نتائج اس طرح سے نکل آئے۔ یہ دوسرا تناظر ہے واقعہ کربلا ڈسکس کرنے کا۔ اب واقعہ کربلا کو ڈسکس کرنے کا ایک تیسرا تناظر ہے جو قبائلی کشمکش کی روشنی میں۔ ظاہر عرب میں قبائل تھے، اب بنو ہاشم اور بنو امیہ یہ ایک قبیلہ تھا، دو الگ الگ قبائل تھے، جو 3 نسلیں ان میں برسر پیکار رہیں، یعنی قبائلی کشمکش دیکھیے، 3 نسلیں برسر پیکار، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر ابو سفیان، جب تک فتح مکہ تک ہر جنگ میں ابو سفیان رسول اللہ کے مد مقابل، اور ہر جنگ میں جتنی کفار کی طرف سے انویسٹمنٹ تھی وہ انہوں نے کی۔ پھر ان کے بیٹے امیر معاویہ اور ادھر سے حضرت علی، پھر وہ کشمکش، پھر ان کے بیٹے امام حسن اور امام حسین، اور ادھر سے خود پہلے امیر معاویہ اور پھر اس کا بیٹا یزید، یہ کشمکش۔ تو آپ غور کیجیے، 3 نسلوں کی کشمکش ہے۔ تو یہ ایک تیسرا تناظر بنتا ہے اس کو قبائلی کشمکش میں دیکھنے کا، کہ یہ قبائلی کشمکش تھی، قبائلی مخاصمت تھی جو ہمیشہ سے چل رہی تھی، اس کا یہ نتیجہ تھا۔ یہ 3 تناظرات ہیں، آپ ان 3 سے علاوہ کبھی کسی نے چوتھا تناظر ڈسکس نہیں کیا۔ آپ جب ہم کسی دوسرے کے واقعہ کربلا کے حوالے سے کسی دوسرے کے پوائنٹ آف ویو سے ڈیفرنس اپنا پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ رکھتے ہیں، ڈیفرنس آف اوپینین آ جاتا ہے، اختلاف رائے آ جاتا ہے، وہ اس بنیاد پہ آتا ہے، ہم پھر الجھ جاتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شخص اس بنیاد پر اس واقعے کو ڈسکس نہیں کر رہا جس بنیاد پر آپ ڈسکس کر رہے ہیں۔ اب ان تناظرات میں مشترک قدر کیا ہے اور ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیے، اس وقت کے جو سیاسی زمینی حالات ہیں، اب میں دوسرا پوائنٹ پہلے لے رہا ہوں، پھر تیسرا لوں گا اور آخر میں پہلا لوں گا۔ اس وقت کے جو سیاسی زمینی حالات تھے وہ ہو گئے اور وہ گزر گئے، اب ہمارا ان سے لینا دینا کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو اس وقت کی قبائلی کشمکش تھی وہ کشمکش رہی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہم بہرحال رسول اللہ اور رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اگر اس دور میں بھی ہوتے تو تلوار نکال کے رسول اللہ کے خاندان کی حمایت میں مخالفوں سے لڑتے۔ وہ رسول اللہ کا دور ہوتا، وہ حضرت علی کا دور ہوتا، وہ امام حسن کا ہوتا، وہ امام حسین کا ہوتا، جس کا بھی دور ہوتا۔ یہ دوسری بات ہے، اس کو بھی ختم کیجیے، چھوڑ دیجیے۔ اب آئیے پہلے سے قرآن ہمیں کیا کہتا ہے۔ اب قرآن رہ گیا ہے ہمارے پاس۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ عدل کی قدر کبھی معطل نہیں ہو سکتی، حق اور باطل کبھی ایک نہیں ہو سکتی، حق کا ساتھ دینا کبھی یہ معزول نہیں کیا جا سکتا، متروک نہیں ہو سکتا، باطل کبھی حق نہیں بن سکتا کہ باطل کے ساتھ کھڑا ہونا جسٹیفائی ہو جائے۔ یہ قدریں ہمیشہ اپنی جگہ پہ ہے۔ حقوق کو غصب کرنا، اس کو کبھی جواز فراہم نہیں کیا جا سکتا۔ آزادی اظہار رائے کو سلب کرنا، اس کو کبھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر یہ تمام تناظرات جب ہم بڑی تناظر میں دیکھتے ہیں تو ہمیں قرآن اب جو کیا کہتا ہے کہ ایسا واقعہ جب ہو جائے تو اس کو کس تناظر میں دیکھیں۔ قرآن یہ کہتا ہے اور قرآنی قدریں یہ کہتی ہیں کہ پھر اس کو بڑے تناظر میں، بڑے کینوس میں، حق و باطل کے تناظر میں دیکھیں، حق و باطل کے تناظر میں دیکھیں۔ ظاہر ہے دیکھیں اس وقت کی سیاسی کشمکش اب اس کی بقا نہیں ختم ہو گئی، قبائلی کشمکش ختم ہو گئی، لیکن حق و باطل کے قرآنی تصورات تو قائم ہیں، لہٰذا حق و باطل کی کشمکش میں دیکھا جائے گا اس کو۔ اور جب آپ حق و باطل کی کشمکش میں دیکھیں گے تو آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں کہ امام حسین کو حق قرار دیں اور یزید اور یزیدی حکومت اور یزیدی فکر کو باطل قرار دیں۔ امام حسین نے لشکر کشی نہیں کی تھی۔ یہ جو ہمارے کچھ لوگ جن کے ہاں بغض بھرا ہوا ہے، اب تک تو علمی تناظرات کا ذکر تھا، بغض بھی ہے۔ امام حسین علیہ السلام پر اگر کوئی دیکھے کہ امام حسین کا خروج تھا، معاذ اللہ، یہ کوئی خروج نہیں تھا۔ کئی بدبختوں نے یہ لکھا ہے، وہ خروج نہیں تھا۔ ان کو دیکھیں، اگر آپ پوائنٹ آف ویو بیان کرتے ہوئے علمی تقاضے ہی پورے نہیں کریں گے تو یہ تو بد بات نہیں ہے نا۔ امام حسین نے کوئی خروج نہیں کیا، امام حسین نے لشکر کشی نہیں کی۔ خروج کی پہلی صورت یہ ہے کہ آپ لشکر کشی کرتے ہیں، پہلی شرط یہ۔ پھر آپ کسی ایک علاقے پر قبضہ جماتے ہیں، پھر آپ اس کی بنیاد پر اپنا دائرہ کار پھیلاتے ہیں،
اور پھر آپ ایک مسلح اپنا فوج کو لے کر چڑھائی کر دیتے ہیں۔ اس کو شریعت اسلامی تفتازانی کو اٹھا لیں، اوپر سے لے کے نیچے تک جس فقیہ کو اٹھا لیں، خروج کی یہی تعریف ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی یہ جد و جہد کہیں بھی یہ اس تعریف پر فٹ نہیں آتی۔ امام حسین کا تو یہ حال ہے، مدینہ میں اگر ان کا یہ اس طرح کا کوئی سوچ ہوتی تو وہ مدینہ سب سے بہتر پوائنٹ تھا، جہاں پر ان کے حضور اسلام کے، ان کے خاندان کے مریدین، ان کے خاندان کے متوسلین، جن کو انہوں نے ایمان کی دولت دی، سب مسلمان صحابہ کرام موجود تھے جو ان سے ٹوٹ کے محبت کرتے۔ وہ مدینہ کو پوائنٹ بناتے، ایسی سوچ ہوتی مکہ کو پوائنٹ بناتے، وہ خود مدینہ سے بھی نکلے، مکہ سے بھی نکلے، پھر کوئی مسلح جہد نہیں، کوئی مسلح لوگ نہیں، بیوی بچوں کو اور خاندان کے لوگوں کو ساتھ لیا ہوا ہے، جس طرح کوئی بندہ ڈائیلاگ کے لیے جا رہا ہے۔ تیسرا، پھر آگے سے بلایا جا رہا ہے کہ جی دین پامال ہو رہا ہے، قرآن پامال ہو رہا ہے، آپ لوگ آئیں، قرآن کی قدروں کو ملیا میٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس صورت میں ایسے منصب کا بندہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ لہٰذا امام حسین نے لشکر کشی نہیں کی، ان کے اقدام کو نظم اجتماعی کے خلاف اقدام نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہ حق اقدام تھا کہ نظم اجتماعی جب پورا کا پورا کفر پر قائم ہو جائے تو پھر بھی، یعنی نظم اجتماعی اگر قائم ہے تو اسلام اجازت نہیں دیتا مسلح جد و جہد کی۔ تو امام حسین نے اسلامی اصولوں کے مطابق جد و جہد کی، اور کر سکتے تھے مگر مسلح جد و جہد نہیں کی۔ اس پوائنٹ پر آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ کتنی بڑی امام حسین کی قربانی کہ انہوں نے اتنے نازک موڑ پر بھی شرعی کا اور اسلامی اور قرآنی قوانین کا پاس رکھا۔ مسلح جد و جہد میں بتا رہا ہوں، سب سے پہلے ایک جتھا گروہ تیار کیا جاتا، ان کے پاس تو خود اتنے لوگ تھے، پھر وہ ایک علاقے پر قبضہ کر لیتے ہیں، اس کو سینٹرل پوائنٹ بنا لیتے ہیں۔ وہ مکہ مدینہ دونوں بنا سکتے تھے، کوفہ بنا سکتے تھے، پھر اس کے بعد وہ آگے گئے۔ تو لہٰذا دوسری بات یہ کہ امام حسین نے مصالحت کی، حق و باطل کے فرق کو رکھتے ہوئے کہ یزید مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اس فرق کو قائم رکھتے ہوئے مصالحت کی ہر ممکن کوشش کی، مگر امام حسین کے پاس آپشن نہیں تھی، انہوں نے کوئی آپشن نہیں دی۔ آپشن نہیں دو رہ گئیں، یا باطل کو حق مان لیں، اس شرط پر اور اس کے عوض میں جان بخشی مل سکتی، تو انہوں نے اس شرط کو ٹھکرایا اور اپنی جان اور سب کچھ لٹانا قبول کر لیا اور گوارا کر لیا، تاکہ میرے بعد نسلیں کہیں حق کو باطل میں مکس اور خلط مبحث نہ کر بیٹھے، خلط ملط نہ کر بیٹھے، اور وہ امام حسین کا حق کا فیض آج تک جاری و ساری ہے۔ لہٰذا یہ سب جھوٹ ہے، یہ آپشن دے گئی، یہ آپشن، کوئی آپشن نہیں دی گئی تھی، یہی آپشن تھی کہ یا یزید سے بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ یزید جیسے شخص سے تو بیعت ہو نہیں سکتی، تو امام حسین نے جنگ کو ترجیح دی۔ اب امام حسین کی ذات، صفات، اس وقت افضل ترین فرد تھے، امام حسین سے افضل کوئی فرد زمین پر موجود نہیں تھا، تو ایسا فرد جو ہے وہ کیسے باطل سے کمپرومائز کر سکتا تھا؟ لہٰذا آج ہم جب 1400 سال بعد بیٹھے ہیں، تو آج ہم نے جب اس واقعے پر بات چیت کرنی ہے تو میں نے بتا دیا یہ 3 تناظرات ہیں، ہر ایک اپنا ذوق ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، اور ایک جو میری ناقص فکر ہے اس کی روشنی میں جو قرآن مجید سے میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ 1300 سال بعد اور 1350 سال بعد آج اس واقعے کو ڈسکس کرنے کے لیے نہ قبائلی کشمکش کا پیرامیٹر اور پیراڈائم زیادہ مفید اور مؤثر ہے، چونکہ وہ ایک ماحول تھا، وہ ختم ہو گیا، نہ اس وقت کے معروضی حقائق اور معروضی حالات، حقائق کہہ رہا ہوں، معروضی سیاسی زمینی حالات ہمارے سامنے ہیں، کما حق کو کہ اس پر بات کی جائے، اگرچہ کہ اس میں تاریخ کی کتب میں بہت کچھ ملتا ہے اور اس کی بنیاد پر بھی حق ہی ثابت ہوتا ہے، لیکن میں ایک عام بات کر رہا ہوں کہ عام لوگ جب اس کو بات کریں تو چھوٹی، چونکہ مطالعہ لوگوں کا کم ہوتا ہے، انہوں نے 4-5 بنیادی تاریخ کی کتابیں نہیں پڑھی ہوتی، تو پھر وہ الجھ جاتی ہیں، تو پھر ان کے لیے بہتر چیز یہ ہے کہ وہ ان 2 تناظرات کو چھوڑ کر، جو پہلا تناظر ہے کہ آفاقی تصورات کی روشنی میں، حق و باطل کے تصورات کی روشنی میں، عدل کے تصور کی روشنی میں، حقوق کی فراہمی کے تصور کی روشنی میں، آزادی اظہار رائے کے تصور کی فراہمی، تصور کی روشنی میں، جو قرآن کی آفاقی قدریں، اخلاقی قدروں کے روشنی میں اس واقعے کو ڈسکس کریں، تاکہ ہم سب اس پر بھی ایک امت واحدہ بنیں اور اتفاق رائے قائم کریں، چونکہ قرآن ہی بنیاد اور بنائے وحدت ہو سکتا ہے۔